خیر میں عرض کر رہا تھا کہ کمال نبوت یہ علم ہے، نبی مبعوث من اللہ ہوتا ہے۔ میں بعض باتیں درمیان میں کہتا رہتا ہوں اور میں چہرے بھی دیکھتا ہوں، بعض بہت خوش ہوتے ہیں اور بعض چہروں پر سلوٹیں آتی ہیں، اپنی باتیں کیوں کرتا ہے؟ تو میں تو کروں گا، میں نے تو کرنی ہے، اپنی کارگزاری پیش نہیں کروں گا تو میرے مرنے کے بعد آپ تلاش کرو گے تحذیر الناس کس سے پڑھیں۔ میں زندگی میں بتاؤں گا تو میرے پاس پڑھنے کے لیے آ جاؤ، اس میں حرج کی بات کیا ہے؟ میرا جو پہلے ارادہ تھا نا جس کتاب پر میں نے بات کرنی تھی وہ یہ تھا کہ میں علم غیب کے مسئلے پر بات کروں اور حضرت تھانوی کی حفظ الایمان کا خلاصہ بیان کر کے ان پر ہونے والے اعتراض کا جواب دے دوں، اور میں نے فائل بھی منگوا لی، حفظ الایمان بھی رکھ لی۔ پھر میں نے سوچا کہ آج پڑھانا کیا ہے، تو مجھے یاد ہے کہ ہماری بات تو نبوت پہ چل رہی ہے، تو بعض طلباء کہیں گے یہ بات درمیان میں رہ گئی ہے، چلو اس کو بعد میں رکھیں۔ انشاءاللہ العزیز یہ تسلسل کے ساتھ سبق چلتا رہا نا اور آپ ایک سال تک پڑھتے رہے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ نے کیا پڑھا ہے، آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم نے پڑھا کیا ہے۔ اور میری بہت بڑی خواہش ہوتی ہے کہ میرے سبق کے اندر مدرس بیٹھے، طلبہ بھی ہوں، مدرسین بیٹھے اور ان اسباق پر تھوڑی سی وہ توجہ دیں اور اس کے بعد آہستہ آہستہ بات آگے چلائیں۔ اسی وجہ سے آج ہم نے ناغہ نہیں کیا۔ میں نے مولانا سے کہا ملتان سے میں سرگودا آ گیا ہوں، سرگودا سے فیصلہ آباد کیا مشکل ہے؟ ڈاکٹر نے منع کیا، ہماری شورا نے فیصلہ، مرکز شورا پوری بیٹھی اور جتنے میرے پروگرام تھے میں نے تقریباً 19 مارچ تک سارے ختم کر دیے، فون کیے کہ میں نہیں آتا۔ بس آج میں نے ایک جگہ فون کیا، 8 مارچ پروگرام تھا، حضرت مولانا عبدالغفور صاحب ٹیکسلا والے خالد صاحب رحمہ اللہ کے اجل خلفاء میں سے، ان کے بیٹے کو میں نے فون کیا کہ میرا آنا مشکل ہے، تو انہوں نے کہا ابا جی پر تو فالج گرا دماغ پر، وہ تو اب نہ بول سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں۔ جب پروگرام طے کیا تھا نا تو سب سے پہلے یہ کہا تھا کہ مولانا سے تاریخ لو، اب آپ کا دل کرتا ہے آؤ، نہیں دل کرتا نہ ہو۔ میں نے کہا اچھا آپ اس کو برقرار رکھیں، میں شاید وہ بیان نہ کر سکوں جو آپ کے ذہن میں ہے لیکن آپ اس کو برقرار رکھو۔ اس نے کہا بس تم آ کر بیٹھ جاؤ، ہم خوش ہو گئے کہ آپ نے ابا جی کی خواہش کو پورا کر دی۔ یہ جو میں درمیان میں واقعہ سناتا ہوں نا، یہ میں اپنی تعریفیں نہیں کرتا، یہ میں طلبہ کو سمجھاتا ہوں کہ دیوبندیت اکابر کے اعتماد اور اکابر کی بات ماننے کا نام۔ بس اصول توڑو لیکن بڑوں کو نہ چھوڑو، ہم اصولوں پر بڑوں کو چھوڑ دیتے ہیں، یہ بہت بڑی غلطی ہے ہماری۔ تو نبی مبعوث من اللہ ہے، عبادات کی بنیاد پہ نبوت نہیں ملتی، نبوت وہ بھی چیز ہے جسے اللہ تعالیٰ فرمائے اسے ہی ملتی ہے۔ توجہ رکھے ذرا، میں درمیان میں آپ کو روکتا رہتا ہوں، کوئی نہ کوئی بندہ ہے تو آپ پیچھے دیکھتے ہیں، اور اس پیچھے دیکھنے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ آپ مجھے اچھا نہیں سمجھتے، بس یہ مزاج ہے۔ میں ناراض کیوں نہیں ہوتا؟ بس وقت ہم ناراض ہو جاتے ہیں، میں ناراض کیوں نہیں ہوتا؟ میں کہتا ہوں جب میں ادھر تھا تو میں ایسے کرتا تھا، اب میں ادھر ہوں تو آپ نے ایسے کرنا ہے۔ کذالک کنتم من قبل فمن اللہ علیکم، یہ اللہ نے صحابہ کو بات سمجھائی ہے کہ اپنا ماضی ذہن میں رکھو گے نا تو غصے ہونا چھوڑ دو گے، اپنا ماضی ذہن پہ ہو تو ناراضگی ختم ہو جاتی ہے۔ میرے ذہن میں اپنا ماضی رہتا ہے، اس لیے ہمارا کبھی پھڈا نہیں ہوتا، میں کبھی ان باتوں پر ناراض نہیں ہوتا۔ میرا صبح سبق تھا، سورۃ الفجر کا تفسیر چل رہی تھی، تو مطالعہ ختم کیا تو میں نے کہا بھی جو حفظ میں وہ بچے جو یتیم ہیں ان کو بلاؤ۔ 12-13 لڑکے آ گئے، میں نے پوچھا والد کیا کرتے ہیں؟ میں سوچنا چاہتا تھا کہ یتیم ہیں بھی نہیں، 1-2 کے والد کام کرتے تھے، تو میں نے سب کو تھوڑے تھوڑے پیسے دیے، وہ چلے گئے۔ پھر میں نے بلا کر پوچھا بھائی ان کا تو والد ہے، میں نے یتیم بلائے تھے، انہوں نے کہا جو بعض یتیم ہے لیکن صاحب حیثیت ہے، بعض یتیم نہیں ہے لیکن یتیموں کی طرح ہے، اس لیے ہم نے ایک فہرست بنا رکھی ہے کہ ان کو نہیں چھوڑنا۔ تو میں بھائی پاس بیٹھا تھا، میں نے کہا دیکھو میں سورت پڑھانے کے لیے جا رہا ہوں، مسکین کی بات ہے، یتیم کی بات ہے، میں بھی عمل نہیں کروں گا تو طلبہ پر اثر کیسے ہوگا؟ اس لیے میں چاہتا ہوں میں جانے سے پہلے کچھ صدقہ کر کے جاؤں۔ کو میں نے 1000 نہیں دیا، جتنے میری اوقات ہے چلو 100 دے دو تھوڑے۔ پھر میں نے گھر والوں کو فون کیا جو بچی ہیں اس میں یتیم کتنی ہیں؟ انہوں نے کہا یتیم تو نہیں، غریب 12 ہیں یا 13 ہیں۔ میں نے کہا اچھا مجھے یاد کرانا، ان کو بھی آپ نے پیسے دینے۔ یہ میں کام کیوں کرتا ہوں کہ میں نے غربت بہت کاٹی، میں طالب علم تھا اور بہت غربت کاٹی ہے، اس لیے پھر مجھے اپنا غربت کا طالب علمی کا زمانہ ہمیشہ یاد رہتا ہے۔ تو میں درمیان میں ایسی بات اس لیے کہتا رہتا ہوں کہ جب آپ پیچھے دیکھتے ہیں میں غصے کیوں نہیں ہوتا کہ ذالک کنتم من قبل، لیکن سمجھانا چاہیے تاکہ یہ عادت اچھی نہیں ہے اور ختم ہو جائے۔ جو میرے اندر عادت اچھی نہیں تھی اور اگر کسی دوسرے کے اندر نہ ہو تو سمجھانا تو چاہیے نا، میرے اندر عادت تھی یہ بھی اچھی نہیں تھی، آپ کے اندر ہے یہ بھی اچھی نہیں ہے، تو میں نے گندی عادات کو بدلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔